چشتیاں گیا تھا تھوڑا عرصہ پہلے. جو مہار شریف والے ہیں یہ مولانا فخر جہاں دہلوی کے مرید ہیں, اور مہار شریف والوں کے مرید ہیں تونسا شریف والے, اور پھر ان کے مرید ہیں سیال شریف والے. حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم تھے, دلی کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے تھے. اب تو خطبے دینے والے مولوی ہیں, پھوکے مارنے والے درویش ہیں. باں ظلموں جو کرے فقیری اور کافر مرے دیوانہ ہو. بہت بڑے درویش تھے پر عالم تھے. حضرت فخر جہاں دہلوی دلی کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے تو ہزاروں لوگ جمعہ پڑھنے آتے تھے, ہزاروں. اب باتیں بنانے والے باتیں بھی بناتے رہتے ہیں. ان کی یہ کرامت تھی کہ جو آدمی ان کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا انہیں بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے. بندہ سامنے کھڑا ہوتا تو حضرت ہاتھ اٹھاتے, کہتے ہیں اللہ یہ اولاد کی دعا کرانے آیا ہے, اسے اولاد کی دولت عطا فرما دے. بس جو بندہ کھڑا ہوتا دعا کر دیتے. رش ہو گیا, بادشاہ وقت پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ بابا اگر اسی طرح چمکتا دمکتا رہا تو میرے لیے تو مسائل کرے گا, اسی طرح آگے بڑھتا رہا تو یہ تو کل کو کہیں دعویٰ ہی نہ کر جائے حکومت کا. اس نے ایک طوائف کو بلایا, ایک سازش رچی. حضرت جب جمعے کی نماز پڑھ کے نیچے اتر رہے تھے تو اچانک وہ عورت آ گئی. اسے تیار کیا گیا تھا, ٹرین کیا گیا. بڑے لوگ ٹرین کیے جاتے. جملہ اس کو سکھا دیا گیا. حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیڑھیاں اتر رہے تھے جامع مسجد کی, دلی کی جامع مسجد کی. ارد گرد دائیں بائیں مرید, عقیدت مند, حلقہ احباب, لائنیں تھی لوگوں کی. حضرت جب نیچے اتر رہے تھے تو وہ بی بی دوڑی آئی, آگے کہنے لگی کیسی طبیعت ہے, پھر صحت ٹھیک ہے؟ وہ جو کمر میں درد تھی اب اس کا کیا حال ہے؟ حضرت اس کا چہرہ دیکھنے لگے اور پھر کہنے لگی ناراض نہ ہونا, مناسب نہیں تھا میں اس وقت ملنے آتی. وہ جو رات کو آپ آئے تھے نا میرے کوٹھے پر, وہ جو رات کو آئے تھے میرے گھر, تو آپ پیسے دے گئے تو اندھیرے میں کھوٹے سکے ہی دے گئے. تو میں بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں. وہ باتیں کر رہی تھی تو دائیں بائیں جو عقیدت مند کھڑے تھے نا وہ جوار باٹے میں تھے کہ واقعی ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں بابا رات کو کہاں ہوتا ہے, یہ تو پوچھا ہی نہیں کبھی. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جو میرا ہے وہ میرا ہی ہے, اس کے اندر کجی کمی آ نہیں سکتی. زمانہ جو مرضی کہے اس کے اندر تو نہیں نا کچھ بھی آ سکتا. محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جیڑا باز نہیں آؤندا, اصل منافق جانو اس نو وہ تے جھوٹا پیار جتاؤندا. سانو دسیا عشق دے مفتی جیڑا موڑ موڑ کے فرماؤندا ہے آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آؤندا. وہ تو نہیں سنتے. بہرحال سچ کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے, گھبرائے نہیں. آپ نے الٹا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور سیدھا ہاتھ جیب میں ڈالا. کیا شان ہے رب کے بندوں کی, کیا مقام ہے اللہ کے ولیوں کا. فرمانے لگے ایک بار نہیں 3 دفعہ, کہنے لگے بیٹی بیٹی او میری بیٹی تو کھوٹے سکے دے جا, اصلی سکے لے جا. اور بیٹے پریشان نہ ہونا, اگر پھر بھی کبھی اصلی سکوں کی ضرورت پڑی نا تو آ جانا, فخر جہاں کا دروازہ تجھے کھلا ہی ملے گا. اصلی سکے لے جا. دے کے سکے حضرت آ گئے, نیچے اترے تو وہ خاتون سکتے میں ہے. حضرت سیڑھیاں اتر رہے ہیں وہ سکتے میں. چند منٹ میں اس نے فیصلہ کیا, دوڑی آئی اور آ کے قدموں میں بیٹھ گئی. کہنے لگی بابا بتا تو کس صندل کا بنا ہے, کس مٹی کے بنا ہے تو, کیا خوشبو اور کیا حسن ہے تیرے کردار و عمل میں. بابا مجھے تو پیسے دے کے تجھے بدنام کرنے بھیجا گیا تھا. اس پورے دلی شہر میں میری طرف جب بھی کسی نے دیکھا ہے گندی نظر سے دیکھا ہے, تو کس صندل اور کستوری کا بنا ہوا ہے. میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور مجھے کیچڑ میں لتھڑی ہوئی کوئی تو نے بیٹی بنا لیا ہے. 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ بیٹی بیٹی کہہ کے پکارا ہے. یہ کہتے کہتے اس نے نقاب اٹھایا اور اپنے چہرے پہ رکھا. کہنے لگی حضور میرا وعدہ ہے اب میں لوگوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے. اب میں بتاؤں گی, اب میرے مکان کو لوگ طوائف کا کوٹھا نہیں کہیں گے, اب میں اسے مسجد بناؤں گی. وہاں قرآن پڑھا جائے گا, درس و تدریس ہوگی, وہاں لوگ دین سیکھیں گے. اور پہلے میری چھت پر سے لوگوں کو گند کی بدبو آتی تھی, اب قیامت تک وہاں سے محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی.